الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وقال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما۔ قرآن مجید کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ عدل کہتے کس کو ہیں؟ اردو میں اس کا صاف مطلب ہے انصاف کرنا، برابری کرنا، اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها۔ کسی بھی چیز کو آپ نے پہچاننا ہو تو اس کے اپوزٹ کو اگر آپ پہچانتے ہیں تو اس سے وہ چیز کبھی آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں تو آپ کو عدل بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے علماء جہاں بھی عدل کو ڈیفائن کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ظلم کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں، اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی عدل کی جو اپوزٹ ہے نا، عدل کا جو الٹ ہے وہ ہے ظلم۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یعنی کسی شے کو وہ مقام دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا یہ بھی ظلم ہے، اس کی حیثیت سے گھٹا دیا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم قرار دیا ہے، لہذا اللہ سے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک پر بھی ظلم کی ڈیفینیشن صادق آتی ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ اس جگہ پہ رکھنا، وہ مقام دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ جب دوسروں کو شریک کر دیا تو اللہ کو وہ مقام آپ نے نہیں دیا جو اللہ کا بنتا تھا۔ اللہ کا مقام یہ بنتا ہے کہ جب وہ پیدا کرنے میں اور اس کائنات کو چلانے میں تنہا ہے تو عبادت میں بھی اس کو اکیلا ہی رکھا جائے، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو جو اللہ کا مقام تھا، آپ کو اللہ کو جو مقام دینا چاہیے تھا، آپ نے وہ اس مقام کو گھٹا دیا آپ نے۔ تو ظلم کو اچھی طرح سمجھیں کہ ظلم کہتے ہیں جس کو جو مقام ملنا چاہیے تھا، جس کو جو رائٹ اور جس کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہ دینا، تو یہ ہے ظلم کی ڈیفینیشن۔ اور عدل بالکل اس کے اپوزٹ ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اگر معاملہ کرتے ہیں تو یہ عدل ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت اہمیت اللہ نے بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اور 2 جگہ ایسی ہیں جہاں انسان سے عدل نہیں ہوتا۔ ایک انسان اقربا پروری کا شکار ہو جاتا ہے، رشتہ داری تعلق داری میں آ کے انسان بے انصافی شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی پہ طرز کھا کے اس کے حق میں ناجائز فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حق بنتا نہیں ہے لیکن آپ کو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ میں اس کی کو مثالوں سے انشاءاللہ واضح کروں گا۔ بعض دفعہ انسان کسی سے ذاتی دشمنی یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، اس بیس پر عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان تینوں باتوں کو ڈیفائن کیا ہے۔ ہاں سوری، ایک چیز میں بہت اہم بھول گیا، بعض دفعہ انسان اپنی خواہشات کی بیس پہ، اپنی لالچ کی بیس پہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ لالچ کی بیس پہ، خواہشات کی بیس پہ کیسے انسان عدل و انصاف کا دامن چھوڑتا ہے، اس کی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ
تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، لہذا آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تتبع الہویٰ اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ خواہشات کو فالو کرنا آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، انصاف کے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہاں اللہ کے راستے کو انصاف کا راستہ کہا گیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے داؤد آپ پیغمبر ہیں، آپ کو ہم نے حاکم بنایا، آپ کے پاس لوگوں کے کیسز آئیں گے، مقدمات آئیں گے، تو آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ پیغمبر اپنی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے، پیغمبر کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کو عدل اور انصاف کا حکم دیا جائے گا تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نصیحت کی جائے گی کہ آپ نے اپنی خواہشات کو، اپنی شہوتوں کو پورا نہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو آپ کبھی بھی عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے، کیونکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے بسا اوقات انسان کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اے داؤد آپ اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اس بیس پہ آپ نے غلط فیصلے کیے اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، لہم عذاب جہنم، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کو عدل سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات کی غلامی۔ جیسے ایک مشہور چٹکلا سنایا جاتا ہے نا، ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک جج صاحب فیصلے کے لیے بیٹھے تھے، تو جج صاحب نے وکیل سے اپنے موکل کے حق میں دلائل مانگے۔ اب جو وکیل تھا اس کے پاس دلائل تو تھے نہیں، اسے پتہ تھا کہ میں جس کی وکالت کر رہا ہوں وہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو وکیل نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب یہ جو آپ کے سامنے قانون کی فلاں کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر پر میرے موکل کے برحق ہونے کا ایک ثبوت موجود ہے، ایک دلیل موجود ہے۔ جج صاحب نے جب قانون کی وہ کتاب کا متعین صفحہ کھولا تو 5000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا اس میں۔ جج صاحب نے کہا مجھے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے۔ تو یہ ہے خواہشات کی پیروی، کہ وہ نوٹ دیکھ کے کیا ہو گیا، جج صاحب جو ہے نا وہ ٹریک سے ہٹ گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ نے ایک پہلی صورت یہ بیان کی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات کی غلامی مت کرو، خواہشات کی وجہ سے تم عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ دو گے اور اس کی سزا ملے گی تمہیں آخرت میں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، قرآن بار بار آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار آخرت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، آگ ہے جہنم کی آخرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ آخرت کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت پہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کسی کی کوئی بھی نگرانی نہیں کر سکتا، خود جج کے لیے ججمنٹ کہ یہ جج درست فیصلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ بھی ایک تقریباً ناممکن کام ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں اپیل کیا جا سکتا ہے، آگے سپریم کورٹ سے آگے آپ کہاں جائیں گے؟ اور ہائی کورٹ کے ہر فیصلے کو تھوڑی آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، اور اپیل کر کے آپ یہ کیسے ہر فیصلے کو تھوڑی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ بسا اوقات انسان درست راہ پر ہوتا ہے مگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ بعض لوگ، حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ مجھ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ برحق نہیں ہوتا، وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح مجھ سے فیصلہ کروائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے مسلمان کا مال حلال ہو گیا، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہا ہے، کیونکہ جج بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے بھی حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو جب تک آخرت کا خوف نہ ہو، لوگوں کی جان اور مال کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔
تو پہلی چیز جو آپ کو انصاف کے راستے سے روکتی ہے وہ ہے خواہشات کی پیروی. آپ لالچ میں آ جاتے ہیں, آپ کو آفر دی جاتی ہے, آپ کو لفافے دیے جاتے ہیں, اس بیس پہ انسان عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. دوسری چیز قرآن نے جو بیان کی ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مت ابھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کا راستہ چھوڑ دو. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو حکم بنایا گیا, آپ کو ثالث بنایا گیا, آپ کی کسی سے پہلے سے دشمنی چل رہی ہے, تو آپ نے اس کے حق میں جو آپ کا جو انصاف کا معیار ہے وہ کچھ اور ہے, جس سے آپ کی دوستی ہے اس کے حق میں انصاف کا معیار کچھ اور ہے. آپ دیکھ لینا ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہیں, کیونکہ اپوزیشن سے ایک بغض ہوتا ہے, اس سے ایک نفرت ہوتی ہے, تو اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے, حکومت کے ہر اچھے کام کو برا قرار دینا اور ہر برے کام کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا. اور حکومت کا کام کیا ہوتا ہے, اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اچھے کام کو برا قرار دینا اور ان کے برائی کو, جتنی برائی ہے نہیں, اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا. تو یہ عدل و انصاف نہیں ہے. تو آپ کے عدل و انصاف کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے مخالفین کے حق میں آپ کی رائے کیسی ہوتی ہے. جتنی بات ہے اس کو اتنا ہی بیان کیا جائے, اس سے زیادہ نہ بڑھایا جائے. اسی کو عدل کہا جاتا ہے, اور اللہ کو یہی صفت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے حق میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی کا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پہنچتے ہیں تو خلیفہ ہونے کے باوجود عدالت کے کٹہرے میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں یہودی کے مقابلے میں, اور اسی منظر کو دیکھ کر یہودی اسلام قبول کرتا ہے. حالانکہ مخالفین ہیں, یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں, لیکن عدالت یہ فرق نہیں کرے گی کہ یہ یہودی ہے یا مسلمان ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں عدل و انصاف کا راستہ مت چھوڑو کہ اپنوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں, غیروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور اللہ نے تیسری چیز یہ بیان کی جس کی وجہ سے انسان عدل و انصاف کا راستہ چھوڑتا ہے, جیسے دشمنی میں چھوڑتا ہے ایسے دوستی میں بھی چھوڑ دیتا ہے. انسان کا سب سے گہرا اور محبت والا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق اسلام نے والدین کا بتایا ہے. انہی والدین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہیں گواہی دینی پڑے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو, اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. آپ کو عدالت میں گواہی کے لیے بلایا گیا, آپ انصاف کے ساتھ گواہی دیں. اگرچہ آپ کے والد یا ماں کے خلاف وہ گواہی جا رہی ہو, آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ گواہی دوں گا تو میرے باپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, میری ماں کو سزا دی جائے گی. کتنا بڑا حق اللہ نے والدین کا بتایا کہ ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. لیکن قرآن کی تعلیمات دیکھیے, اللہ فرماتے ہیں جہاں انصاف کا معاملہ آئے گا وہاں تمہیں اپنے باپ کو بھی فیور اور ماں کو بھی فیور کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ آپ کو اپنے باپ کو فیور کرنے کی اور اپنی ماں کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, وہ آپ کو کیسے کسی دوسرے کے حق میں جھوٹ بولنے کی اجازت دے گا. بعض دفعہ انسان کو کسی پہ ترس آ جاتا ہے. ایک کروڑ پتی آدمی سے کسی مسکین اور غریب آدمی نے قرض لیا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. قرض لے کے اپنے گھر میں راشن کا انتظام کیا. اس کروڑ پتی آدمی نے اس غریب سے جب اپنا قرضہ واپس مانگا تو غریب نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا. یہ مقدمہ آپ کے پاس آتا ہے. اب آپ کو ترس آ جاتا ہے اس غریب کے اوپر. آپ کو پتہ ہے, آپ گواہ ہیں اس پر کہ اس غریب مسکین نے اس دولت مند سے قرضہ لیا تھا. آپ نے دیکھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے.
آپ کو عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو اس غریب پہ ترس آ جاتا ہے کہ اس بیچارے کے خلاف اگر میں نے گواہی دی کہ اس نے قرضہ لیا ہے تو یہ بیچارہ کہاں جائے گا، اس کے پاس کھانے کو ویسے ہی روٹی نہیں ہے۔ اور مالدار کے بارے میں آپ نے سوچا کہ یہ پہلے سے اتنا پیسے والا آدمی، اگر اس کے چند ہزار روپے ضائع ہو بھی گئے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ نے عدالت میں جا کے اس مالدار کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی، آپ اللہ کی عدالت میں مجرم ٹھہریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہے یا فقیر، یہ مت دیکھو کہ وہ دولت مند ہے یا غریب، اللہ کو اس سے زیادہ لگاؤ ہے تم سے، اللہ اس پر زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تمہاری جو ذمہ داری لگائی ہے تم نے وہ پوری کرنی ہے جا کے، تم یہ مت دیکھو کہ کس کو ضرورت ہے کس کو ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ گواہی دو، انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، تو تمہیں صاف طور پہ گواہی دینی چاہیے کہ یہ اس غریب نے اس دولت مند سے قرضہ لیا ہے۔ وہاں جا کے جھوٹ مت بولو، اس پہ ترس مت کھاؤ، کسی اور طرح سے اس کی مدد کر دی جائے، کسی اور طرح سے اس کو فیور کیا جائے، لیکن عدالت میں تم نے صرف غریب کی غربت پہ ترس کھا کے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا اور اس کے جھوٹ کو صحیح قرار دے دینا، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تم سے زیادہ حقدار ہے، اللہ کو تم سے زیادہ ان کا خیال ہے، تم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ کیسا انصاف کا ماحول اسلام بنانا چاہتا ہے، اور آج ہم اپنے حالات دیکھ لیں تو عدل و انصاف میں پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے خواہشات کی غلامی، لالچ۔ دوسری چیز رکاوٹ بنتی ہے کسی قوم کی دشمنی۔ آپ دیکھ لیں کسی قوم سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی آپ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی قوم سے لسانیت کی بیس پہ دشمنی ہو گئی تو اس قوم کی اچھی صفات کو آپ برا قرار دے رہے ہوتے ہیں، برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، پنجابی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، اور آپ دیکھیں کہ سب نہیں ایسا کرتے الحمدللہ، لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں ایک قوم میں اگر کوئی برائی ہے اچھائی بھی ہے تو برائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کی صرف اچھائیوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی عدل و انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی قوم کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو دوسری قوم میں بھی ممکن ہے وہ اچھائی نہ ہو، کوئی دوسری اچھائی ہو، آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں صبح شام اپنی قوموں کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، خامیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ دوسری قوم میں کوئی خامی ہوگی تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور خوبیوں کو پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی عدل و انصاف کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ کسی پہ ترس کھانا، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ نے ترس کی وجہ سے بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور چوتھی چیز ہے تعلقات، تو اللہ نے والدین جیسے تعلقات کی بیس پہ بھی آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، آپ کو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، عدل اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اسلام نے آپ کو اپنے ساتھ ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ عدل جب مخلوق کے ساتھ آپ کریں گے، اس مخلوق میں اولاد کے ساتھ عدل کرنا بھی ضروری ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنے ایک بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے دونوں بیٹوں کو غلام ہبہ کیا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی ہے، اس کو کیا دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا اس کو تو کچھ بھی نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے درمیان بھی برابری ضروری ہے۔ والدین میں دیکھا ہے بعض والدین کو ایک پر تو بہت زیادہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا ایسا جیسے کوئی ستیلا ہے یا کوئی لے پالک ہے، کہیں سے لے کر آئے ہیں آپ اس کو۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اولاد کے درمیان اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، ان کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا۔ اپنی رعایا کے ساتھ بھی آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔
ایک صحابی کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر ساری رات عبادت کرتے ہیں, سارا دن روزہ رکھتے ہیں, مجھے ٹائم نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا ان لزوجک علیک حقا, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو, اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. اتنی زیادہ عبادت کرنا اور نیند میں اس قدر کمی اور خوراک میں اس قدر کمی, اس کی وجہ سے تمہاری صحت کو جو نقصان ہوگا, تو یہ صحت کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو, اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. تو اسلام نام ہی عدل کا ہے کہ آپ اپنے حقوق بھی ادا کریں جو آپ کی ذات کے حق ہیں. اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے, اور اپنے سکون کا بھی خیال کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کماتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے, تو انہوں نے بتایا کہ اتنے بڑے ہو گئے. وہ حیران ہوئے, بھائی آپ یہ بتائیں, کوئی 7 سال کا ہو گیا, کوئی 8 سال کا ہو گیا. کہنے کہ اصل میں بات یہ کہ میں جب رات کو گھر سے نکلتا ہوں تو میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور جب میں رات کو گھر آتا ہوں آفس سے تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو میں بچوں کو روزانہ بس اسی طرح سے دیکھنا مل رہا ہے مجھے. جاگتی حالت میں تو بہت عرصہ ہو گیا میں نے نہیں دیکھا, وہ بس ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے اتنے تھے اور اب یہ اتنی جگہ گھیر رہے ہیں. کاروبار میں اپنے آپ کو اس قدر لوگوں نے کھپا دیا کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے, اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے. کوئی اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کوئی اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. قوم کو بھی ٹائم دینا ہے آپ نے, قوم کے حالات سے بھی آپ نے خبر رکھنی ہے. اور آپ کو اگر کوئی حکم بنا دیا جاتا ہے, عدالت میں جج بنا دیا جاتا ہے, تو آپ نے جو فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا مقدر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان کی عدل و انصاف کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں ایک امام عادل, وہ شخص جس کو امامت ملی, حکومت ملی, اور اس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی. اللہ قیامت کے دن رؤوس خلائق میں اس کو اپنے پاس بلائیں گے, اور جب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے ہاں عدل کی بہت اہمیت ہے, اسی وجہ سے اللہ کا ایک نام بھی عدل ہے, اور اللہ خود عدل کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پر کیف صاف آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.